اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین یا ربا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد خوشنودی جناب سیدہ کے لیے صلوات جتنی بلند ممکن ہے اتنی بلند پڑھ دیجئے گا۔ بانیان کے خرچ اخراجات کی قبولیت کے لیے، بانیان کے وسعت رزق کے لیے، سامعین کے وسعت رزق کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، قبر شبیر کی زیارت کے لیے، بے اولادوں کے اولاد نرینہ کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، شہنشاہ کے ظہور کے لیے، حاجات کی مستجابی کے لیے بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ کوشش کریں جتنے احباب مقدر کی طرح جاگ رہے ہیں سارے بولیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یقظبا کل ایمان، نعرہ حیدری، حسینیت۔ کوشش کریں جتنی طاقت ہے اتنی بلند آواز سے بولیں حسینیت۔ ابھی بھی کچھ بندے نہیں بول سکے، اپنا حصہ ڈالیں، عبادت بلند ترین عبادت ہے حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پاک معظمہ کے ہر دشمن پہ لعنت، پاک سیدہ کے ہر قاتل پہ لعنت، سارے عبادت میں شریک ہو جانا، پاک سیدہ کا حق کھانے والوں پہ لعنت، جو نہ کرے اس پہ بھی لعنت، جو کرنے سے پہلے سوچ میں پڑ جائے اس پہ بھی لعنت، برعظمت جناب سیدہ بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابو القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفدیناہ بذبح عظیم۔ صلوات بلند آواز سے پڑھ دیجئے۔ جتنے احباب بھی اس ذکر میں تشریف فرما ہے، اپنی اور بانیان کی حاجات کی قبولیت کے لیے ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ آپ کی اور میری اور بانیان کی تمام حاجات مستجاب ہو جائیں۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے سرکار۔ گنے چنے لمحات، رات تقریباً 12 سے اوپر ہو گیا وقت۔ کئی چہرے میں دیکھ رہا ہوں کہ نیند آنکھوں سے عیاں ہو رہی ہے سید زادہ، تو بالکل مختصر ہی پڑھنا ہے، ضروری نہیں بھی جتنا مجھے آتا ہے وہ سارا آپ کے سنا کے ہی جاؤں۔ تبرکاً نوکری ہے شہنشاہ معظم کی بارگاہ میں، میرا نام
مداحی کے طور پہ چلا جائے۔ اس سے پہلے اعلان مجلس ہے 29 سفر کو سارا دن یہ مجلس ہوگی، مولا کے ڈھیر سارے مداح نوکری کریں گے مانگا منڈی میں بابا حسن شاہ جی کے زیر اہتمام۔ تمام احباب سے شرکت کی اپیل ہے، شامل ہو کے جناب سیدہ کی رضائیں حاصل کریے گا۔ میں بلا تاخیر لمحات آپ کے ضائع کیے بغیر دو چار لفظ کہہ کے اپنی نوکری تمام کرتا ہوں۔ جو لا کہہ کے اللہ بچائے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑے تھوڑے قریب نہیں آ سکتے؟ سارے تھوڑا تھوڑا آ جائیں، سارے مہربانی۔ پیچھے جو آپ احباب بیٹھے آپ آگے آ جائیں، مہربانی کر دیجئے گا، سارے آ جائیں۔ مجھے پتہ ہے پاکستان کے حالات ہی ایسے ہیں جو جس جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے اسے چھوڑنا چاہتا ہی نہیں۔ اس پہ وہ چاہتا ہے کہ میں ساری زندگی بیٹھا رہوں، لیکن دنیا کی کرسیاں، دنیا کی جگہیں، دنیا کی سیٹیں اور ہیں۔ بادشاہ کی چوکھٹ پہ جو جتنا پہلی صف میں آ جاتا ہے یہ کسی کو سلمان بنا دیتے ہیں، کسی کو ابو ذر بنا دیتے ہیں، کسی کو کمبر بنا دیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں سوئے ہوئے احباب کو تھوڑا سا جگا کے ان کا مقدر سنوارا جائے اور بات تمام کر دی جائے۔ جو لا کہہ کے حسنین سجی اللہ بچائے اسے حسین کہتے ہیں۔ چلیں جو میرے ساتھ ہم سفر ہو گئے ان کی خاطر لفظ دوسرا کہتا ہوں۔ جو سجدے کی ڈھال سے مسجود بچا لے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ سلامت سلامت سلامت، بیدار ہو جائیں، نہ بھی ہوں گے تو بیدار کرنے کا ہنر مجھے اللہ نے عطا کیا۔ ایک اور لفظ میں آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے آپ کے گوش گزار کر دوں۔ بھٹی صاحب علماء نے، اہل سنت علماء نے لکھا، وہ فرماتے ہیں شیعہ علماء خطبہ واعظین ذاکرین پڑھتے ہیں کہ علی کی ولایت وہ کسوٹی ہے کہ جو بتاتی ہے کہ حلالی کون ہے، حرامی حسن شاہ کون ہے۔ آگے فرماتے ہیں لیکن ایک اہل سنت کہہ رہا ہے میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جب تاریخ کو پڑھا، فرامین مصطفیٰ کو پڑھا، تو میں بھی اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں کہ بعد از علی حسین بھی وہ چراغ ہے جس کی روشنی بتا دیتی ہے حلال زادہ کون ہے، حرام زادہ کون ہے۔ سلامتی 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 سلامتی، بس اتنا ہی وقت لگتا ہے۔ بندے کے لفظوں میں جان ہو تو منتیں نہیں کرنا پڑتی بھی بول لے آ جاتے، ہون بول لے آ جاتے، اے بول لے آ جاتے، نہیں صحیح۔ اگر منت کرنی ہے تو آ کے سیدہ کے بیٹوں کے چوکھٹ پہ کرو، نیت سے نوکری دو، کسی بندے کی منت کرنے کی ضرورت پڑے گی نہیں۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ میں اس مثال کو، میں اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے، وہ کہتا ہے جو مثال دی ہے، ایک بندے کے دو بیٹے تھے، ایک کا رنگ سیاہ تھا ایک کا سفید تھا۔ وہ اپنے کالے رنگ کے بچے کو لے کے نبی کے پاس آ گیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں شک میں مبتلا ہوں، میں وسوسوں میں پڑ گیا ہوں، یہ بچہ کالے رنگ کا ہے، نہ اس کی ماں کا رنگ کالا ہے نہ میرا کالا ہے، اس وجہ سے پوچھنے آیا ہوں، مجھے فیصلہ کر کے بتائے یہ بچہ میرا ہے یا نہیں ہے، حلال زادہ ہے۔ بولے تھوڑا میں داد آپ پکے ہو جائیں، بھی داد نہیں دینی، میرا تھوڑی سی آواز کھول دیجئے، بڑا اچھا چل رہا ہے، تھوڑی سی اور بھئی ویلڈ ہو جانے زمین کے ساتھ، زبان کو تالا لگانے کی کوشش کرو، بھی بولنا نہیں ہے سید کے ساتھ، پھر بھی دل ہتیلی پہ آ کے علی علی نہ کرے تو میں نے شبیر کی چوکھٹ پہ سجدہ کیا کیوں ہے، مجھے بتائیں فیصلہ کرے یہ بچہ میرا ہے یا نہیں۔ نبی نے کہا بیٹھ جا، تھوڑی دیر کے بعد پھر سرکار دور سے آیا ہو، فیصلہ کرے یہ میرا ہے یا نہیں۔ پھر تیسری مرتبہ اٹھا، جب تیسری مرتبہ سوال کیا مولا نے کہا بیٹھ جا، ابھی چوتھی
چوتھی مرتبہ اٹھنے والا تھا، اس کے اٹھنے سے پہلے سلمان محمدی اپنے ہاتھوں پہ مسجد نبوی میں مولا حسین کو لے کے آئے۔ جیسے ہی آئے یہ کالے رنگ کے بچے کی نظر مولا حسین پہ پڑی، اس نے نگاہوں کو جھکانا شروع کر دیا۔ جیسے جھکایا، کائنات کے رسول نے بچے کی کلائی باپ کے ہاتھ میں دے کے کہا مبارک ہو، حلال زادہ ہے۔ سلام 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 جیتے رہے۔ یا مشکل لمبا کچھ مبارک۔ ایک صلوات بلند نواز سے پڑھ دیجئے۔ اب آپ کے آنے تک، مومنین کے آنے تک اس سے بھی بلند صلوات پڑھ دیجئے گا۔ بار دیگر بھی ایک صلوات پڑھ دیجئے گا۔ بسم اللہ سے خیر۔ بچے کی نظر سخی شبیر پہ پڑی۔ مولا کے بہترین مداح خطیب اہل بیت اور جناب ناصر عباس گوہر صاحب، اللہ نے بہترین آواز سے نوازا، اللہ مزید عزتوں سے نوازا۔ ہے ارادہ 3-4 بجے تک میں خطاب کروں؟ سلامت رہے، شاد ہو جی۔ بسم اللہ۔ اذان فجر ہو جائے گی، ہونی ہے، ہر روز ہی ہوتی ہے، بس میں بات تمام کر دوں۔ کائنات کے رسول نے بچے کی کلائی باپ کے ہاتھ میں دی اور دے کے کہا مبارک ہو، یہ حلال زادہ ہے۔ لالا جی جیسے ہی کہا نا حلال زادہ ہے، حیرانی سے کائنات کے رسول کو دیکھ کے کہنے لگا کہ سرکار فیصلہ آپ نے کیسے کر دیا کہ یہ حلالی ہے؟ کائنات کے رسول اللہ کی مرضی کے بغیر زبان کو حرکت دیتے نہیں۔ مسکرا کے کہا قیامت تک قانون یاد رکھنا، وہ حرامی ہوتا ہی نہیں جو میرے حسین کا ادب کرنا جانتا ہے۔ سلامت رہے، سلامتیاں سلامتیاں جیتے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی حسین کیا ہیں کسی کو نہیں پتا، حسین کی عزت کیا ہے کسی کو نہیں پتا، حسین مولا کی حقیقت کیا ہے کسی کو نہیں پتا۔ جس کے چہرے پہ ہر وقت اللہ کا جلال آئے اسے علی کہتے ہیں، اور جس کے چہرے پہ کربلا میں علی کا جلال آ جائے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ ارادہ میرا تھا کہ میں 2-4 باتیں کرتا، لیکن ذاکرین کا آنا پڑھنے والے کا جانا ہی ہوتا ہے، تو میں ایک بات اور کروں۔ حسین کسی کو نہیں پتا کہ حسین کی عزت کیا ہے، حسین کی عظمت کیا ہے۔ جب سرکار مسلم بن عقیل کو جکڑا ہوا، لے کے آئے ابن زیاد کے دربار میں، تو ایک خطبہ دیا تھا سرکار نے، پہلے اس خطبے کا ایک لفظ کہنا ہے اور میں یہیں پہ سلام کر کے جانے لگا ہوں۔ گھنٹوں پڑھ لینا ذاکری نہیں ہوتا، کہ بندہ 2 گھنٹے پڑھ جائے 3 ذاکری اس کو نہیں کہتے۔ جتنا وقت ہے وقت کی نزاکت کو دیکھ کے نوکری دینے والے کوئی اچھا ذاکر ہونا چاہیے۔ آ کے اس نے کہا کہ میرے امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ مولا نے فرمایا، سرکار مسلم نے فرمایا اللہ تم پہ لعنت کرے، میرا امیر حسین کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ سلامت سلامت مالی امیر سول حسین، میرے امیر کا نام حسین ہے۔ جب سرکار مسلم بن عقیل خطبہ دے رہے تھے تو اس میں ایک بندے نے اٹھ کے کہا تھا حسین کے لیے تو بیعت لے رہا تھا، بتا حسین کون؟ اسی لفظ پہ میں منبر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اللہ آپ سب کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرمائے۔ جب کہا نا حسین کے لیے تو بیعت لے رہا تھا، بتا حسین کون ہے؟ سرکار مسلم بن عقیل نے کہا تھا خالی تجھے
یہ نہیں بتاتا میرا حسین کون ہے، آج تجھے بتاتا ہوں تیرا یزید کون ہے، میرا حسین کون ہے، تیرا یزید کون ہے، میرا حسین کون ہے۔ بھائی ناصر قبلہ علامہ صاحب کیا کہا، خالی تجھے حسین کے بارے میں حسنین شدی نہیں بتاتا، آج تجھے بتاؤں تیرا یزید میرا کون اور میرا حسین کون۔ فرمائے یاد رکھنا ناچ گانے والی عورتوں کے رقص دیکھ کر کتوں سے کھیلنے والا تیرا یزید کہاں، جبریل کے پروں پہ لوریاں سن کے سونے والا حسین کہاں۔ سلامت رہے، سلامت رہے، بسم اللہ۔ اسی حسین کی 4 سالہ بطول کو شام کے شہر میں بے پناہ مارا گیا۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کی ہائے قبول فرمائے، سوائے کسی غم کے، سوائے غم حسین کے اللہ کوئی غم نہ دے آپ۔ رات کے اس وقت کتنا بیدار ہیں آپ شبیر کی عزاداری کے لیے۔ اللہ اس عبادت کے توسل سے آپ کو شام لے جائے، اللہ جناب عالیہ کے روضے کی حفاظت فرمائے۔ اللہ بھائی شہزاد کو ماتمی فرزند عطا فرمائے۔ اللہ جن کے پاس نہیں، ہر کسی کو اس ذکر کے توسل سے نیک صالح ماتمی اور حسین کے مشن میں کام آنے والی اولاد نصیب فرمائے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا میں ہو سکتا ہے 1 یا 1.5 منٹ تک ہی بھائی کے حوالے منبر کر دوں۔ جو بندہ شام کے نام پہ ہائی نہیں کر سکتا، یا اسے شام کے بازار کا نہیں پتا، یا اسے علی کی بیٹیوں کی عزت کا نہیں پتا۔ شام عزاداروں عام جگہ نہیں، شام وہ جگہ ہے کہ صدر بازار کے باہر کھڑے ہو کے علی کی بیٹیوں کو 15 اذانیں سننی پڑ گئی تھی۔ اجرکم من السیدہ، جو ہائے کر رہے ہیں اللہ بہنوں کے بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ ایک لفظ اور تبرکن کہتا ہوں، شام کھا گئی ہے سید سجاد کو۔ ہر مجلس میں یہ لفظ کہتا ہوں، عبادت کی خاطر کہتا ہوں، اور جب تک زندگی ہے یہی لفظ کہوں گا، ہر مجلس میں کہتا ہوں، کوشش کر۔ سائل نے میرے سخی امام سے پوچھا، غیرت اللہ امام سے پوچھا، مولا آپ کو ڈھیر تکلیف کس مقام پہ ہوئی؟ یہ میں کسی ذاکر کی بات نہیں کر رہا، کسی مفتی کی بات نہیں کر رہا، کسی مجتہد کی بات نہیں کر رہا، کسی عالم کی بات نہیں کر رہا، سخی سجاد کے منہ سے نکلی ہوئی بات کر رہا ہوں۔ مولا فرماتی ہے شام، مولا فرماتے ہیں شام میں میرا بڑا نقصان ہو گیا۔ پھر کافی دیر کے بعد سائل نے وہی سوال کیا، مولا میں نے پوچھا ڈھیر تکلیف کس مقام پہ ہوئی؟ مولا پھر تڑپ کے فرماتے ہیں شام۔ پھر تیسری مرتبہ یہی سوال دہرایا گیا، آپ کی ہائے تائید میں چاہیے۔ مولا نے پھر کہا شام۔ سائل تڑپ کے کہتے ہیں مولا اکبر کو برچھی تو کربلا میں نہیں لگی، ہائے 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 بلند ہو جائے۔ مولا اصغر کو وہ تیر جو جنگوں میں حیوانوں کو مارا جاتا تھا وہ تیر کربلا میں نہیں لگا۔ پھر تڑپ کے کہا مولا تیرے چچا باش کے بازو کربلا میں نہیں کاٹے گئے، تم جانو علی اکبر جانے، تم جانو مولا حسین جانے۔ پھر کہتا مولا اصغر کو تیر کربلا میں لگا۔ پھر کہتا مولا تیرے بابا حسین کو 13 ضربے تو کربلا میں نہیں لگے۔ پھر شام کا نام کیوں لیا؟ ماتمی کا ہاتھ بلند ہو۔ مالک سجاد طرف کے کہتے اس لیے شام کہا کیونکہ مسلمانوں نے کربلا میں علی کے بیٹوں کو مارا، شام میں بطول کی بیٹیوں کو مارا۔ اتنا مارا
تڑپ کے میں دیکھتا تھا، مجھے علی کی بیٹیاں نظر نہیں آتی تھی۔ علی کی بیٹیاں تڑپ کے کہتی تھی سجاد ہماری آنکھوں میں خون آ گیا ہے، سجاد تو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اللہ یا عالم اب حشر تک دین ہے، اسلام ہے باقی۔